دوسرا وہ دور جو 1857 سے 15 اگست 1947 تک جس میں مسلمان یا محکوم کی حیثیت سے رہے، اور تیسرا وہ دور جو ابھی تواتر میں ہے، جس میں ہم ہیں، جس میں تکنیکی طور پر ہم محکوم نہیں ہیں، ایک جونیئر پارٹنر کی حیثیت سے اگر کہا جائے تو ایک سیکولر جمہوریت میں ہم حکومت سازی میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ پہلے کے دو دور، یعنی جس میں مسلمان حاکم رہا اور جس میں مسلمان محکوم رہا، دوسرا دور جس میں مسلمان محکوم رہا، تاریخ اور سیاسیات کے ماہر بتاتے ہیں کہ اسلام جب سے وجود میں آیا، مسلمانوں کے اوپر یہ دو دور تو گزرے، لیکن وہ تیسرا دور جو 15 اگست 1947 سے شروع ہوتا ہے، یہ تاریخ اسلام نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک نیا دور ہے، ایک نیا تجربہ ہے۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو 15 اگست 1947 سے جو دور شروع ہوا، اس کی روایت عالم اسلام کی تاریخ میں پہلے نہیں ملتی تھی۔ چونکہ جیسا میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایک بہت وسیع اور طویل موضوع ہے، صدیوں پہ محیط ہے، اس کے تمام عوامل کے اوپر گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے کم مایہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ اصولی بنیادوں کے اوپر آپ کی توجہ مبذول کراؤں، جن اصولوں نے مسلمانوں کی مختلف حیثیتوں کو اس ہندوستان میں متعین کیا۔ میری مراد مسلمانوں کے علمی اور سیاسی حیثیت سے ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست علم کے تابع ہے، اور سیاست کے تابع وہ تمام حیثیتیں ہیں جن سے ایک انسان جن سے واسطہ پڑتا ہے، سماجی، اقتصادی، روحانی، مذہبی، وہ تمام حیثیتیں۔ آپ کی سیاسی حیثیت، آپ کا سیاسی مقام ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے، اس کا تعین اس بات سے ہوتا ہے۔ عزیزو، پہلے دور میں جب مسلمان ہندوستان میں آئے، اس ملک میں برہمنی سامراجیت کا تسلط تھا، انسان کو غلام بنائے ہوئے تھا، اور اس کی تعویل مذہب سے لاتے تھے۔ ایسے انسان سوز ماحول میں جب وہ مسلمان ہندوستان میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، تو یہاں 5000 سال سے سسکتی اور دم توڑتی انسانیت کے ایک بڑے طبقے نے دائرہ اسلام میں آنا قبول کیا۔ اس ملک میں تبدیلی مذہب کا یہ رجحان پہلے سے موجود تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس تڑپتی ہوئی انسانیت، اس پریشان انسانیت نے اس سے پہلے اپنے اوپر سے وہ جبر اور استبداد کا جوا اتار کے پھینکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مہاتما بدھ کے زمانے میں ایک کوشش تاریخ میں ہم کو ملتی ہے، جہاں انہوں نے
اسی برہمنیت کے خلاف تبدیلی مذہب اور اپنے ان تمام ریلیجس پریکٹسز سے انحراف کیا تھا. لیکن بہرحال میں ادھر جانا نہیں چاہتا. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ان کی کوشش ناکام ہوئی. لیکن اسلام مسلمانوں کے آنے کے بعد اسلامی اصولوں اور رواداریوں سے متاثر ہو کر جب اس ملک کے بڑے طبقے نے اس ملک میں تبدیلی مذہب کر لیا تو ایک نئی قوم وجود میں آ گئی. ہم نے دیکھا کہ وہ حکومتیں جس میں مسلمان ایک حاکم کی حیثیت سے اس ملک میں کم و بیش 800 سال رہا ہے، وہ اسلامی حکومتیں قائم نہیں کی گئی تھیں. وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں. اس کی کئی وجوہات گنائی جا سکتی ہیں. ان حکومتوں نے کبھی خلافت اسلامیہ سے اپنا الحاق نہیں کیا. بہت سے اسلامی قوانین کا نفاذ ان حکومتوں میں نہیں ہوا. بہت سی تمام اسلامی قدروں کی بھی پاسبانی نہیں ہوئی. مثلا سود خوری کی مستقل اجازت رہی، سود کے کاروبار کی اجازت رہی، شراب فروشی اور شراب نوشی کی اجازت رہی. بہت سے غیر اسلامی جو رسومات ہندوستان میں تھیں ان کو جائز اور روا رکھا گیا. موسیقی، ڈانس، پینٹنگ، یہاں تک کہ بت تراشی، یہ بھی روا رکھی رہی. ان تمام حالات نے یہاں کی عوام میں ایک قدرتی طور پر ایک مذہبی رواداری کا غالباً ماحول پیدا کیا. لیکن مسلمانوں کی حکومتوں کا وہ زور دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان دنیا میں ہونے والے تغیر اور تبدل سے نابلد تھے. 18ویں صدی کے آتے آتے انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولوشن ہو چکا تھا. پیداوار کا ذریعہ زمین کے جگہ فیکٹریوں نے لے لیا تھا. سائنس کے علوم اور نئی ایجادات نے نئی طرح کی مشینیں اور نئے طرح کے ہتھیار پیدا کر دیے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی علوم جو مغرب میں پلے بڑھے تھے ان کی حکومتوں نے دنیا میں کالونیاں بنانے کی ضرورت محسوس کی. جو نئے ہتھیاروں سے لیس ہو گئے تھے انہوں نے مسلم دنیا کی طرف رخ کیا، اور 19ویں صدی کے اوائل میں ہندوستان میں برٹین، انڈونیشیا میں ڈچ، افریقہ میں فرانس اور سینٹرل ایشیا میں روس نے قبضہ کر لیا. ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت کے توسط سے اور برطانیہ کی کالونی کی حیثیت سے جب انگریز یہاں آئے تو پہلی شکست 1757 میں پلاسی کی لڑائی میں مسلمانوں کو ہوئی، اور 100 سال کے بعد
1857 میں مسلمانوں کی مستقل اور مکمل بے دخلی حکومت سے ہو گئی۔